محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ دھو گیا ہے۔ دیکھا آپ نے، دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں اور وہ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ تعالی ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ بلکہ بعض یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ نماز نہ پڑھنا تو گویا خطائے ہی ہے۔ اس طرح کی بھڑاس نکالنے والے سے اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں۔ دیکھا آپ نے، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوتی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ گویا نماز نہ پڑھنا معاذ اللہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزوں کی طرح، سر بھی برہنہ، لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ، آتش پرستوں جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت، داڑھی مبارکہ چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھیں، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ ہے۔ داڑھی مڈانا حرام، اور دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوج، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے جائیں، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر نہ آئیں گے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے، اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ جس دوست کی بات نہ مانے، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ کام بتائے مگر آپ اس کا کام نہ کر لیں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سہمے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا۔ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ بھی کیا، تب بھی آپ شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کر کے سوچئے کہ اللہ عز و جل نے کتنے کام بتائے، کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود ان کے کون سے احکام پر، اس کے احکام پر کون سے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے کئی احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہی واقع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خود تو اپنے پروردگار عز و جل کے حکموں پر عمل نہ کریں، اور وہ اگر کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے کسی جگری دوست کی کوئی بات بار بار ٹالتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے فرمان کی خلاف ورزی کریں، پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست میں سے خارج نہیں کرتا۔ وہ لطف و کرم
فرماتا ہی رہتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے مسلمانوں، جو بندے اس احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات ان سے روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے وہ اس اپنی عظیم الشان نعمت ہوا کو جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے، اگر چند لمحوں کے لیے روک لے ہوا کو تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا ایک سبب، بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کوئی پیارا بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو، تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت دیکھیے اپنے بندوں سے کتنا پیار اور محبت فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔